قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو دن بھر میں مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں کل بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اب بس پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ خالق کائنات نے اس انسان کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم بھی صادر فرمایا، اور واضح کر دیا کہ میرے محبوب کی عملی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ایک مثال اور ماڈل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انسان چونکہ ابس نہیں، بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، اور اسے اللہ نے اپنی اطاعت، اپنے پیارے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آئیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں کن کن باتوں کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ان میں سے چند ایک آج سماعت فرمائیے، اور کوشش کیجئے کہ قرآن کو رہنما سمجھتے ہوئے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور صراط الجنان سے اس کی تفسیر کو باغور پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس آیہ مبارکہ میں اپنے اور بندوں کے چند حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں دونوں طرح کے حقوق کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں دراز گوش پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، رب جانے اور رب کا محبوب بہتر جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو بھی بالکل شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس بات کی جا کر خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو خوشخبری نہ دو، ورنہ وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی وہ عمل کو ترک کر دیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ پر بھی بندوں کا حق ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندہ کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے وحدہ لا شریک مان لینے کے بعد جو ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ والدین کے حقوق کا بندہ خیال رکھے، ان کے ساتھ احسان کرے، والدین کا ادب کرے، ان کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچتا رہے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے، اور اپنے ماتھے پہ بل نہ آنے دے، محبت سے، شوق سے، ذوق سے اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وصیت فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آیا اور پوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے اچھے سلوک کے زیادہ مستحق ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کون؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے بات کہی کہ پھر کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات مبارکہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی دولت اس کا وجود ہے، اور اس کی تربیت اور پرورش یہ بھی اس کے حق میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے وجود کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے وجود کا جو مجازی اور ظاہری سبب ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اسی طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی جو سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ظاہری اور مجازی جو اسباب ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض ہی نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور اکتاتا نہیں ہے، والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتے نہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور جس طرح بندے گناہگار بھی ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نالائق بھی ہو پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے، ان کا دل اولاد کے لیے دھڑکتا ہی رہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، صبح کھلے رات کو کھلے، جب بھی دل کرے جب بھی اللہ سے مانگے، اپنی اولاد کے لیے ان کی اولادوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے نصیحت کرتے ہی رہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے، ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے کہ ہر جائز مطالبے پر میں عمل کر سکوں، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان کی ذات پر خرچ کرے، ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کا اظہار کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کو ناراض ہونے سے دور رکھے، یعنی انہیں ناراض نہ ہونے دے، خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے، البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے۔ نیز ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرتا رہے، صدقہ و خیرات بھی ان کی طرف سے کرے، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرے، ان کے دوستوں کی عزت کرے، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحم کرے، اور ان کے لیے دعا کرنے کو ترک نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو علم نہیں ہوتا لیکن رزق آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو خالق کائنات اس کا رزق قطع نہیں فرماتا بلکہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو بے لوث محبت کرنے والی ہیں، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے جستجو کرنے والی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ حقوق العباد میں سے ایک اور حق جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، قطع تعلق سے بچا جائے، ان سے تعلق توڑا نہ جائے بلکہ آگے بڑھ کر ان سے تعلق کو جوڑ لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی جو عمر ہے وہ بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، صلہ رحمی کا
مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت بھی فرما دے گا اور خالق کائنات اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایک واضح چیز ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا جائے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ایک تیسرا اور چوتھا عمل یہ بیان کیا گیا کہ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم ایسے الفاظ یا ایسے جملوں کا تبادلہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ جو انسان کو ہرٹ کرتے ہوں، اس کا دل توڑ دیتے ہوں اور اسے پریشان کرنے والے ہوں۔ دے سکتے ہیں تو دیجئے، اور اگر نہیں دے سکتے تو خاموشی کا اظہار بھی کر لینا چاہیے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش اچھی کرے، نرمی کا مظاہرہ کرے اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں مبارک سے اشارہ کیا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ جو ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے، وہ اسے دے دیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنا، خبر گیری کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ حقوق العباد میں سے اس آیہ مبارکہ میں پانچواں یہ بیان کیا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے کہ جو محلے دار ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ کہلاتا ہے۔ جو پڑوسی رشتہ دار ہو اس کا ایک حق اسلام ہے اور ایک رشتہ داری کا حق ہے اور ایک پڑوسی کا حق ہے، اور جو پڑوسی اجنبی ہو اس کے ساتھ اسلام اور پڑوسی کا حق موجود ہوتا ہے۔ لہذا ان حقوق کا خیال رکھنا بھی اسلام کے احکام میں سے ہے۔ اور حقوق العباد میں سے جو چھٹی چیز بیان کی گئی کہ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اس سے مراد بیوی ہے کہ وہ اکثر اپنے خامند کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو پاس بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یا وہ جو صحبت میں رہے جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا، مجلس میں ایک نشست میں ساتھ بیٹھنے والا، مسجد میں ساتھ نماز پڑھنے والا، اسی طرح جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان تمام کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور ساتواں حقوق العباد میں سے جو بیان کیا گیا کہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ اور آٹھواں حقوق العباد میں سے جو بیان کیا گیا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، اور کھانا، کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت ان کو دیتا رہے۔ مجھے چینل کے ناظرین، فی زمانہ تو غلاموں کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تقیہ کلام یہ ہوتا ہے، بات بات پر گالیاں دیں گے، حالانکہ مومن کی شان یہ نہیں۔
جامع ترمذی کی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ فحش گوئی کرے، گالی گلوچ کرے، لعنت و ملامت کرے، بلکہ مومن تو نرمی کا مظاہرہ کرنے والا ہے، لعنت و ملامت سے بچنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فحش گوئی نہیں کرتا، بلکہ جیسے بن پڑے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی کی راہیں استوار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو اپنے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اپنے امپلائیز پر ان دنوں کے اندر نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا وقت کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ روزے بھی آسانی کے ساتھ رکھ سکیں اور کام میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو، اور ان کے گھر میں رزق روٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ چلتا رہے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے، یہ انتہائی مذموم صفت ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے، ہر طرف سے ان پر ذلت و رسوائی طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی اور انکساری کی دولت سے فیض یاب فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم نے سماعت کیا حقوق اللہ کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے، خالق کائنات قرآن کی رہنمائی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔